السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا ہمارا 11واں باب باب فی المجاہدۃ چل رہا ہے، اور آج ہماری کتاب کے حساب سے حدیث نمبر 103 ہے اور باب کے حساب سے 9ویں حدیث ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عبداللہ ابن مسعود یا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا یا میں نے نماز ادا کی۔ فاطال القیام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام لمبا کر دیا۔ حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میرے دل میں یا میرے خیال میں جو ہے نا وہ برے کام کا ارادہ ہو گیا، برے خیال آنے لگ گئے۔ قیلا، تو جس کو بتا رہے تھے انہوں نے سوال کیا، وما ہممت بہ، کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ہمم جو ہے، یہ آپ کا جو ارادہ ہوا ہے یہ کیا تھا، کس چیز کا آپ نے ارادہ کرنا چاہا؟ قال ہممت ان اجلس وادعہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ چھوڑ دوں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حرص ہوا کرتی تھی عبادت کرنے کی، اللہ سے تعلق جوڑنے کی، اس کا ذکر اس میں ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ جو برابر پہ کھڑا ہے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام کر رہا ہے وہ تھک جاتا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اور اللہ سے تعلق لگاؤ کے اتنا مشغول ہو گئے کہ آپ کو اپنا لمبا قیام بھی بھاری نہ لگا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی التجا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اس حدیث سے جو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے وہ یہ کہ امام کی جب ہم اقتداء میں نماز پڑھیں تو پھر امام کی اقتداء کریں، اس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ برا کام ہوگا، اس کو برا کام تصور کیا جائے گا۔ یہ امام سے آگے نکلنا، یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس سے ہم آگے چلیں، تو یہ اکثر لوگ یا ہم اکثر اس طرح ہو جاتا ہے ہم سے کہ امام کے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی پیچھے کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اس کے رکوع میں جانے سے پہلے چلے جاتے ہیں، اس طرح آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو امام سے جماعت کی صورت میں ہمیں پیچھے رہنا یہ لازمی حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کی، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کسی چیز کا پتہ نہیں چلا یا ہم اس کا مفہوم صحیح درست نہیں سمجھ سکے تو وہ پوچھ لینا چاہیے، جو آپ کو بتلا رہا ہے یا سکھا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے اس سے سوال کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 104 ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ربی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یتبع المیت، کہ میت جو ہوتی ہے اس کی اتباع، اس کے پیچھے جو چیزیں جاتی ہیں وہ 3 ہیں، ثلاثۃ، میت کے پیچھے یا میت کے ساتھ جانے والی 3 چیزیں ہیں۔ اہلہ و مالہ و عملہ، ایک اس کا اہل، ایک اس کا مال اور اس کا عمل۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ یرجع اہلہ و مالہ، ان 2 چیزیں جو واپس آ جاتی ہیں وہ اس کا اہل اور اس کا مال ہے جو واپس آ جاتا ہے، یعنی اس کی تدفین کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ ویبقى عملہ، اور اس کے ساتھ جو قبر کے اندر اترتا ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں بھی ہمیں اللہ کی طرف ہی اپنے آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس دین کو پسند کیا ہے اس پر ہی ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی دھیان کروایا جا رہا ہے کہ انسان نے ایک دن مرنا ہے، اس کی زندگی ختم ہونی ہے، جس زندگی میں وہ ابھی اپنی سانسیں چلا رہا ہے یہ سانسیں ختم ہو جانی ہے، ان سانسوں کا تعلق انسان کے جسم سے ٹوٹ جانا ہے، تو پھر جسم کو قبر میں لے کر جانا ہے، زمین میں دفن کرنا ہے، جو اس کا اصل ہدف ہے، اس کا اصل جو مقام ہے اس کی طرف اس کو جانا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف اس کو لوٹنا ہے۔ تو جب ساتھ جانا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلنی ہیں، اس کا اہل چلے گا، یعنی اس کی میت کو اٹھا کے چلے گا، اس کا مال بھی ہوگا ساتھ، یعنی اس کی اولاد ہے یا اس کے غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، یا اس کے اور دیگر گاڑیاں وغیرہ جتنی بھی اس کی ہیں کچھ چیزیں وہ اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن جب اس کی تدفین ہو جاتی ہے، اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ اس کا اہل جو اس کی فیملی ہوتی ہے وہ بھی واپس گھر آ جاتی ہے، اس کو دفنا کر، یہاں تک کہ
اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور مال میں اتنا بھی نہیں اس کے ساتھ جاتا کہ اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی گھڑی ہے یا کوئی اس نے انگوٹھی پہنی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے چہرے پر نظر کا چشمہ بھی لگا ہوا ہے، وہ چشمہ بھی اس کا قبر میں نہیں جانا، اس کو بھی اتار لیا جائے گا، وہ بھی اس کا مال واپس آ جائے گا، اور اس کا عمل جو ہوگا، جو عمل اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے، جو اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اچھائی کی یا برائی کی، وہ اس کے ساتھ ہے، جو بھی اس نے عمل کیا ہے وہ عمل اس کے ساتھ قبر میں اترے گا، اور اسی کی بنیاد پر اس سے سوال جواب ہوگا اور اس کی جزا سزا ہوگی، اور اسی کے بھروسے پر اسی کے معاملہ کیا جائے گا، اور اسی عمل کی وجہ سے ہی وہ قبر کی سختی ہے یا قبر کی اچھائی ہے، اس کو جو دونوں طریقے کے صلے جو ملنے ہیں، دونوں طریقے کا جو اعمال اس کے ساتھ کیے جائیں گے، وہ اس کے اعمال کی وجہ پر ہی ہوں گے، اس کے اعمال کے بلبوتے پر یا وہی بنیاد بنا کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر تو اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو قبر کی سختیاں بھی اور حشر کی سختیاں بھی وہ اس کے اعمال کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہ کہیں گی، اس کو نجات دے دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے وہ فراغ دلی کے ساتھ کھول دیا جائے گا قبر کو بھی۔ اور اگر وہ عمل ٹھیک نہیں کرتا، عمل اس کے دنیا میں درست نہیں ہوں گے، تو پھر یہی اعمال اس کو تباہ کر دیں گے، اس کو برباد کر دیں گے، اور اس کی مشکلات کا اضافہ ہو جائے گا، اس کی تنہائی بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ قبر بھی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پسندیدہ دین پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی باڈی پر اسلام کا مکمل نفاذ کر کے اپنی عبادت میں اپنی چلتی سانسوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔